بندگی خدا کے ذریعے منزل سعادت پر قدم رکھنا ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں جس مقصد کے حصول کے لیے، جس مقصد کے پیش نظر خالق نے انسان کو خلق فرمایا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وجود انسانی کے دو پہلو ہیں، ایک مادی اور جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی اور معنوی پہلو ہے۔ بنیادی ہدف انسان کے روحانی اور معنوی کا ارتقاء، انسان کے روحانی اور معنوی پہلو کو پروان چڑھانا، اس کو تقویت دینا ہے۔ جسمانی پہلو صرف ایک ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم روحانی میدان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم کہیں کہ انسان کی خلقت کا مقصد یا جینے کا مقصد صرف جو ہے مادی پہلو ہے تو ہم جو ہے حیوان سے بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم حیوان سے بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس طرح سے خاص اہتمام کے ساتھ خاص مقصد کے لیے، بلند ایک مقدس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو خلق کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ فرشتہ اور ملائکہ سے بہتر ہو سکتا تھا، لیکن وہ خود جو ہے اسی حیوانی زندگی پہ راضی ہو جائیں، تنخواہ ملتا رہے، نوکری اچھی ہو، کھانے پینے کے لحاظ سے کوئی کمی نہ رہے، اسی زندگی پر اگر خوش رہیں تو وہ انسان حیوان سے بھی پستر ہے، حیوان سے بھی پستر ہے، کیونکہ حیوانوں میں حیوان سے پست ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، حیوانات سے بہتر ہونے کی صلاحیت حیوانوں میں نہیں ہے، لیکن وجود انسانی میں انسان سے بہتر ہو کے بلکہ ملائکہ اور ملائکہ سے بھی بلند مقام حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جسمانی اور مادی پہلو ایک ابزار و وسیلہ ہے جس سے استفادہ کر کے اپنے روحانی سفر کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ غذا جو تناول کرتے ہیں، مادی رزق و روزی سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اس لیے ہے کہ دعائے کمیل میں آپ دعا پڑھتے ہیں، مولا کائنات جو تعلیم دی ہے، قوی علی خدمتک جوارحی، اے اللہ قوی، مضبوط کر میرے جسم کو تیری خدمت کے لیے، قوی علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء و جوارح کو میرے ہاتھ میں طاقت عطا فرما، میری بینائی تیز فرما، میری قوت سماعت تیز فرما، تاکہ آیات کریمہ سنوں، تاکہ احادیث ائمہ معصومین کان کے ذریعے سنوں، تاکہ اپنے نظروں کا اپنے نگاہ کے ذریعے آیات قرآن کو پڑھ سکوں، اولیاء الہی کی طرف نگاہ کروں، روضہائے مقدس ائمہ معصومین کی بارگاہ کی طرف نظارہ کر کے اپنے روح کو تازہ کروں اور روحانی سفر کو کامیاب طریقے سے گزاروں۔ تو اس روحانی سفر کو کامیاب بنانے کے لیے، روحانی پہلو کو تقویت بخشنے کے لیے علم کے علاوہ انسان کے لیے نمونہ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، رول ماڈل ہو کہ جن کی سیرت کو دیکھ کے، جن کے کردار کو دیکھ کے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے فکر کو درست کریں۔ کیا ہر انسان رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ صرف وہ ہستیاں جو پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر ہے، عصمت کے مالک ہے، علم کے مالک ہے، تقوی کے مالک ہے، مجسمہ تقوی ہے، اور ان کے کردار و رفتار کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آئیں، وہ ہستیاں، وہ معصومین اور وہ غیر معصومین جو کردار کے اعتبار سے، جو فکری اعتبار سے ائمہ معصومین کے قریب تر ہو، ہمارے فقہاء، مجتہدین، علماء، دانشوران، کہ وہ تمام معاشرے کے تمام طبقے کے افراد سے زیادہ ائمہ علیہ السلام سے نزدیک تر ہے۔ معصوم نہیں ہے لیکن ورع ہے، ان میں تقوی ہے، صیانت نفس ہے، علم ہے، پاکیزگی ہے، طہارت نفس ہے۔ ہمارے علماء اعلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالی جس وقت پرائمری اسکول جاتے تھے تو ابا قبا امامہ پہن کے جاتے تھے،
اس وقت سے معمم تھے، اس وقت سے معمم تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب ورزش کا کھیلنے کا موقع آئے اسکول میں، ہفتے میں ایک دن تو ورزش کے لیے مخصوص ہے، تو ابا قبا امامہ رکھ کے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ورزش کرتے تھے۔ اس حد تک طفولیت کے زمانے سے پاکیزگی طہارت نفسی ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والے، ان کا کردار، ان کی فکر اور ان کا رفتار معاشرے کے دوسرے لوگوں سے زیادہ ائمہ معصومین کے قریب تر ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی جو ہے طہارت نفس، ہمارے مجتہدین کے شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے کہ صائن لنفس، اپنے نفس کو پاک رکھیں گناہوں سے، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ کتنے جو ہے اپنے وجود سے فائدہ اٹھاتے تھے روحانی زندگی میں۔ تو موضوع سخن ہے جی امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ انہی رول ماڈل میں سے سب سے پہلے تو رسول اللہ نمونۂ عمل ہے، سرمشق زندگی ہے، اور رسول اللہ کے بعد اولی الامر، صاحبان امر، وہ ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ائمتی بعدی 12، میرے بعد اماموں کی تعداد 12 ہے۔ برادران اہل سنت کے معتبر کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد امت اسلامی کو راہ حق پر قائم رکھنے کا بندوبست کر کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ فرمایا کہ ائمتی بعدی 12، لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ وہ الیکشن کے ذریعے کسی سربراہ کو تعین کریں، بلکہ ولی خدا کا تعین اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کو معلوم ہے کون ولی ہے کون غیر ولی ہے۔ فرمایا کہ ائمتی بعدی 12، میرے بعد جو ہے اماموں کی تعداد 12 ہے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہیں، قریش سے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگ کوئی 12 کی تعداد قریش میں خلیفہ یا امام پورا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے مکتب شیعہ کا طرِ امتیاز ہے کہ اماموں کی تعداد جس کی پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوتے ہیں، وہ سب کی سب قریش میں ہیں۔ یہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہی ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ 12 امام کون ہیں جن کا تعلق جو ہے قریش سے ہے، اور پیغمبر نے اس میں گرامی لے کر نام لے کر بھی فرمایا ہے۔ تو انہی ہستیوں میں سے ایک جو ہے آسمان امامت کا 8واں ستارہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام محمد وآل محمد کہ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ سے متعلق میں کیا عرض کروں۔ ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں اس میں بھی ایک خاص پیغام ہے۔ القاب ویسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے لیے القاب رکھتے ہیں، یا میں کسی کو پسند کروں تو میں اس کو لقب رکھوں گا، صحیح ہے جی، کوئی لقب اچھا لقب ہو لیکن کردار برا ہو، لیکن اچھے لقب رکھتے ہیں لوگ۔ لیکن ائمہ معصومین کا جو لقب ہے اس میں خاص پیغام ہے۔ ائمہ معصومین کے القاب ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کسی امام کا لقب ہے سجاد، صیغہ مبالغہ، زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، تو تمام ائمہ زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ امام سید الساجدین کی زندگی میں زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ باقر، صادق، کاظم، اور امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک القاب ہے عالم آل محمد، آل محمد کے عالم، آل محمد کے عالم۔ اسی حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام مقام امامت پر فائز ہونے سے پہلے امام موسیٰ کاظم نے، ہمارے ساتویں پیشوا نے، اپنے اولاد سے، اپنے فرزندوں سے فرمایا، اپنے اولاد سے فرمایا کہ یہ میرے خاندان کے افراد، تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے شرعی حوالے سے تو تمہارے بھائی علی رضا سے پوچھنا، کیونکہ وہ عالم آل محمد ہے، اس سے سوال کرو، اور جو وہ جواب دے دیں اس کو ذہن میں رکھو اور اپنے لیے سرمشق زندگی قرار دے دو۔
چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں مولا امام رضا علیہ السلام تشریف فرما تھے. روضہ رسول اللہ پر تشریف فرما ہو کے وہاں بیٹھ جاتے تھے تاکہ علماء اور دانشوران آئیں آپ کی خدمت میں، شرف یاب ہو جائیں اور دینی مسائل، دینی سوالات آپ سے پوچھیں، اور امام علیہ السلام ان کو جوابات سے فیض یاب فرماتے تھے، ان کے دلوں کو نور علم سے روشن فرمایا کرتے تھے. عالم آل محمد، یہ عالم آل محمد، کیا دوسرے امام عالم نہیں ہیں؟ علمی اعتبار سے تمام ائمہ یکساں برابر ہیں، لیکن امام رضا کو عالم آل محمد کا لقب ملنا یہ اس لیے ہے کہ مورخین فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اماموں میں سے وہ امام جن کو سب سے زیادہ علم کی روشنی پھیلانے کا موقع ملا وہ امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. ورنہ دوسرے ائمہ کے دور میں حکمرانوں نے، ظالموں نے پابندی عائد کی تھی اور جس طرح چاہتے تھے معاشرے کو نور علم سے روشن نہ کر سکے، پابندیاں عائد کی گئی تھی. لیکن امام رضا علیہ السلام کے دور میں یہ پابندی بہت کم تھی اور دوسرے حربے تھے، استعمال کرتے تھے امام کے ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کے لیے. لیکن علم پھیلانے کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے. امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے رضا. یہ رضا نام نہیں ہے، لقب ہے. ہمارے 8ویں امام کا نام ہے علی. کیا ہے جی؟ علی ابن موسیٰ الرضا، علی ابن موسیٰ الرضا، یعنی علی موسیٰ الرضا کا، امام موسیٰ کاظم کا فرزند. نام علی ہے، لقب رضا ہے، کنیت ابو الحسن ہے. صحیح ہے جی؟ لقب ہے کہ رضا. رضا کا مطلب کیا ہے، کیوں رکھا؟ بعض مسالک کے مورخین نے کہا یہ لقب جو ہے مأمون نے امام کو دیا ہے، لیکن امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ رضا کا لقب جو پیغمبر اکرم کے کردار کی عکاسی کرتا ہے، یہ لقب اس لیے مولا امام رضا کو ملا کیونکہ مولا کا اخلاق، مولا کی علمی اور روحانی شخصیت اس حد تک شخصیت کو تفوق حاصل تھا، برتری حاصل تھا کہ نہ صرف دوست بلکہ دشمن بھی آپ پر راضی تھے. دشمن بھی آپ کے کمالات اور آپ کے فضائل کے معترف تھے. لہٰذا دوست دشمن سب آپ پہ راضی تھے، لہٰذا رضا لقب دیا گیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ رضا یعنی اللہ کے خوشنودی پر، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا، یہ مقام تسلیم کا بالا ترین درجہ ہے. انسان جب حکم خدا کے سامنے تسلیم ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے اعتراض نہیں کرتا بلکہ اللہ جس حالت میں رکھے اسی پہ راضی ہے، یہ رضا برضا الہی یہ مقام تسلیم کا بالا ترین درجہ ہے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کو لقب اس لیے ملا رضا کیونکہ مقام تسلیم کے بالا ترین درجہ یعنی مقام رضا پر فائز تھے. اور یہ بھی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو بھی انسان مقام رضا پر پہنچنا چاہے، ورنہ معمولی سی بیماری پر انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ وہ برے لوگ، نادان لوگ چاق و چوبند ہیں، صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں، مجھ پہ بیماری عائد کی گئی. نہیں، یہ مومن کے لیے بیماری بلندی مقام کا درجہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بلاؤں کے ذریعے، سختیوں کے ذریعے مومن کا مقام بلند کریں، مومن کا مقام بلند کریں. اسی لیے ان دنوں میں چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام بھی ہے، تو امام رضا کے علیہ السلام کے عظمت کے حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کروں گا تاکہ مجدد اسلام بت شکن زمان امام خمینی کا بھی ذکر خیر ہو جائے اور امام رضا علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے پیغام پہنچ سکے. کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشہد مقدس جہاں امام رضا علیہ السلام کو روضہ اقدس ہے، امام رضا کو روضہ اقدس کس شہر میں ہے جی؟ مشہد مقدس میں ہے، ایران میں، مشہد مقدس میں. فرمایا کہ ایران کا دارالخلافت تو تہران ہے،
لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وہ روحانی زاویے سے دیکھتے تھے، معنوی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے تھے، دنیا کا جو منصب و کرسی و جاہ و حشم وہ ہیچ اور ناچیز تھی، لہذا فرمایا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہد مقدس مشہد الرضا مرکز ایران است، ایران کا مرکز مشہد الرضا ہے۔ دنیاوی سیاست کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے جو دارالخلافہ ہے اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے، یہ ہے ولایت۔ ائمہ کی ولایت سے جب کسی کا دل روشن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے روحانی اور معنوی پہلو سے دیکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا روضہ اقدس پہ آپ اکثر حاضری دے چکے ہیں، اور جن کو نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے سب کو۔ تو وہاں امام رضا کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان 20 جلدوں پہ مشتمل ہے، انتہائی بلند پایا تفسیر ہے جی، علمی حوالے سے، اور تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کو قرآن کے آیتوں کے ذریعے تفسیر کیا ہے، علمی تفسیر ہے، نہایت جو ہے معتبر ہے تمام عالم اسلام میں، یہ ایک مانی جانے والی تفسیر ہے جی۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ ہم جب جاتے ہیں، جب ہم حاضری دیتے ہیں، جب مولا رضا کے بارگاہ میں ہم شرفیاب ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ روضہ اقدس کا در و دیوار آپ سے محبت کر رہے ہیں، در و دیوار آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا امام کے القاب میں سے ایک ہے رؤوف، امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے جو رؤوف یعنی مہربان، صحیح ہے جی۔ اور امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے جو دیوار کے اندر، رواق کے اندر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آئینہ کاری ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے آئینے کے پیس جو ہے کاٹ کے رکھ دیا ہے، ایک مکمل آئینہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو جاتے کہ آپ کی پوری باڈی مکمل طور پہ نظر آئے، نہیں، بلکہ جو ہے آپ کے چہرہ جو ہے کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے نظر آتا ہے۔ خود پیشانی آپ دیکھیں، پیشانی صحیح طور پہ نظر نہیں آتا، آنکھ صحیح طور پہ نظر نہیں آتا، صحیح ہے جی۔ یعنی ہمارا جسم جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، لگتا ہے کہ ہمارا جسم ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا جسم جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے۔ یہ کیوں ایسا جو ہے آئینہ کاری، آئینے کے ٹکڑوں کو اس طرح جو ہے ایک ساتھ رکھا گیا ہے؟ یہ معماری اسلامی طرز معماری، اسلامی طرز معماری میں ایک عرفانی پیغام یہ ہے کہ آپ روضہ مقدس میں جاتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس میں، تو آئینے کے سامنے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا جسم، چہرہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، عرفانی پیغام ہے کہ جب مولا کے بارگاہ میں جب جاتے ہو تو اپنے آپ کو کامل نہ سمجھو بلکہ اپنے آپ کو ناقص سمجھو، عاجزی اور انکساری دکھاؤ، متواضعانہ جاؤ، یہ ہے۔ ورنہ انسان کی پورا جسم جو ہے سامنے نظر آئے تو وہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تھوڑا سیٹ کرتا ہے بدن کو، ہاں جی، تکبر آ جاتا ہے۔ لیکن جب چہرہ ٹوٹا ہوا ہو تو انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، انسان کے دل میں عاجزی آتی ہے۔ جب تک بارگاہ امام میں عاجزی اور انکساری نہ دکھائیں، نور معرفت ولایت سے انسان استفادہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہے کہ ایران کا انقلاب، مگر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر روضہ امام رضا علیہ السلام کو روضہ اقدس اگر ایران میں نہ ہوتا، حضرت بی بی فاطمہ معصومہ کو روضہ اقدس اگر قم میں نہ ہوتا تو ایران کا یہ اسلامی انقلاب کامیاب نہ ہوتا۔ ہمارے فقہا مجتہدین، امام خمینی رحمۃ اللہ شاہ کے زمانے میں اس جو ہے خطرناک کھٹن دور میں تشریف لے جاتے تھے، حضرت معصومہ کے بارگاہ میں متوسل ہوتے تھے، ذریعہ مقدس سے چپک کے دعا کرتے تھے، جناب سیدہ کو وسیلہ قرار دیتے، دعا مانگتے تھے، یہ اللہ بحق معصومین، بحق اولاد ائمہ مجھے توفیق عطا کر کہ زمانے کے جو طاغوت ہیں، زمانے کے جو استعماری طاقتیں ہیں، ان کو میں شکست دے سکوں۔ یہ حاجت لیتے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امام رضا علیہ السلام سے۔ اب مجھ جیسے کوتاہ فکر اگر ہو تو میں امام سے کیا مانگتا ہوں؟ میرا بچہ مریض ہو جائے تو مولا عباس، میرے بچہ مریض ہے، شفا دے، مولا عباس میرا بیٹا جو ہے کہیں کسی ادارے میں وہ ٹیسٹ انٹرویو دیا ہوا ہے تو وہ نوکری ملے اس کو، صحیح ہے جی۔ اس حد تک جو ہے
ہم ائمہ معصومین سے توقعات کم رکھتے ہیں. ائمہ معصومین سے مانگے، جتنا زیادہ مانگے انسان جو ہے ترقی کی منزل پر فائز ہوتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کیا مانگتے تھے؟ اپنے بچوں کے لیے نوکری نہیں مانگتے تھے، بلکہ منع کیا کہ میرے خاندان سے کسی فرد کو کسی حکومتی منصب پر نہیں رکھنا، میری طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکومت موروثی نہیں ہے. میں بادشاہت کا نظام قائم کرنے کے لیے انقلاب لایا تھا کیا؟ میں تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے نظام اسلامی کو، نظام اہل بیت کو قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کی تھی. تو ایک چھوٹے سے گھر میں کرائے کے مکان میں عمر کے آخر تک رہیں، سادگی اور سادہ زیستی کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹوں میں سے، میرے اولاد میں سے کسی کو جو ہے منصب، حکومتی منصب پر فائز ہونے کا حق نہیں ہے، اور میں اس کو جو ہے حکومت کرنے کے لیے میں انقلاب نہیں لایا، بلکہ جو ہے اسلام کو احیا کرنے کے لیے، پیغامات دین کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے میں نے انقلاب برپا کیا. تو امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے کہ علمی اعتبار سے خود امام فرماتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امام کس کو ہونا چاہیے، کس کو امام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت امام مقرر فرماتا ہے؟ وہ ہستی جو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ نالج رکھتا ہو، اعلم زمانہ ہو، تقویٰ میں سب سے بالا تر ہو، ورع میں سب سے بالا تر ہو، پارسائی میں سب سے بالا تر ہو، اخلاقی اعتبار سے سب سے بالا تر ہو، عبادت میں سب سے زیادہ توفیق حاصل ہو. امام رضا علیہ السلام اعلم الناس، اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عالم، عبادت میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، روزے سے ہوتے تھے. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی امام کو دیکھا تو امام یا عبادت میں مصروف ہے یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. اور جب سوالات کرتے ہیں لوگ تو سوالات کے جواب اکثر و بیشتر آیات قرآنی کے ذریعے دیتا ہے، آیات قرآنی کے ذریعے. جیسا کہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے آداب معاشرت کے حوالے سے ہے، سماج کے دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کس طرح عزت دینی ہے. آج کل کے جو بادشاہان ہیں، معمولی سے جو ہے ڈگری ملنے کے بعد، پروموشن ہونے کے بعد تکبرانہ نگاہ سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کو پس سمجھتے ہیں، اپنے گھر کے جو نوکر ہیں ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اپناتے ہیں. لیکن امام رضا علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ جب غذا طعام تناول فرماتے تھے، جب کھانا کھانے کا موقع آتا تھا، دسترخوان بچھایا جاتا تھا، تو تمام خادموں کو بلاتے تھے، حتیٰ کہ اسطبل کی دیکھ بھال کرنے والے جو لوگ تھے، افراد تھے، ان کو بھی بلاتے تھے. ان میں بعض تو حبشی غلام تھے، ان کو بھی اس زمانے میں بہت پس سمجھتے تھے، حبشی غلام ہے، صحیح ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام ان کو بھی عزت دیتے تھے. جس طرح رسول اللہ نے جناب بلال حبشی کو مؤذن الرسول قرار دیا. بہت سارے لوگ ایسے تھے، یہودی تھے، مسلمان تانے دیتے تھے کہ آپ جو ایک خوبصورت شخص کو جو ہے، جس کا چہرہ سفید ہو، اس کو مؤذن بناؤ، جس کا لہجہ بہت اچھا ہو، جس کی آواز اچھی ہو، اس کو آپ مؤذن بناؤ. یہ کیا ہے کہ ایک حبشی غلام کو آپ نے مؤذن بنایا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی شخص صاحب وقعت ہے، صاحب عزت ہے جو دوسرے لوگوں سے زیادہ تقوی رکھتا. تو مولا امام رضا علیہ السلام کی سیرت بھی سیرت النبی ہے، سیرت امام سیرت النبی ہے. آج کل سیرت النبی پہ بہت سارے کانفرنس ہوتے ہیں. سیرت النبی کیا ہے؟ اہل بیت کی تکریم. سیرت النبی، ائمہ معصومین، اہل بیت کی سیرت کو اپنانا، اہل بیت کے در کا احترام رکھنا. تو امام رضا علیہ السلام خادموں کو بھی اپنے دسترخوان پہ بلاتے تھے. ایک شخص تھا، اس کا تعلق جو ہے شہر بلخ سے تھا. بلخ ابھی قدیم خراسان بہت وسیع تھا، اس میں جو ہے ایران کے کچھ حصے، ایران اور موجودہ ایران اور افغانستان کے تمام شہر، سمرقند، بخارا، بلخ، یہ تمام جو ہے مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک جو ہے وہ قدیم عظیم خراسان کا حصہ تھا. تو بلخ سے کچھ مومنین آتے تھے امام کے دستبوسی کے لیے، مدینہ جاتے تھے. تو بلخی کہتا ہے کہ میں سفر کے دوران امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو کھانا کھانے کا موقع وقت آ پہنچا تو دسترخوان جو ہے وہ بچھایا گیا،
تو امام نے تمام خادموں کو بلایا، جب تک پورے خادم جو ہے دسترخوان پہ نہ پہنچے امام نے غذا تناول نہیں فرمایا۔ تو بلخی نے کہا کہ یا امام آپ ان کو الگ جو ہے الگ رکھتے تھے، یہ تو نوکر ہیں سب، ان کو الگ رکھتے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہم سب کا رب ایک ہیں، ماں باپ آدم و حوا ہے، اور سزا و جزا اعمال پر موقوف ہیں، پھر تفریق کی کیا بات؟ طبقاتی نظام کا مقابلہ کیا۔ آج کل کی دنیا میں ایک غلط جو رویہ ہے طبقاتی نظام ہے، اشرافیہ کلچر، فقیر و غنی کے درمیان فاصلہ، نادار فقیر دن بدن فقیر سے فقیرتر ہوتے جا رہے ہیں، اور امیر جو ہے دن بدن امیر سے امیرتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ تہذیب کلچر۔ امام رضا علیہ السلام شروع سے اس نظام کی مخالفت، اس نظام کی نفی کی کہ کوئی جو ہے نوکر پس نہیں ہے، آقا بہت بزرگ نہیں ہے، بلکہ حالانکہ امام علیہ السلام جو ہے حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، لیکن اس کے باوجود انکساری، عاجزی اور فقیروں کے ساتھ جو ہے ان کی طرح زندگی کرنا، ان کی طرح غذا کھانا، یہ امام علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ میں۔ کئی بار اپنی پوری جائیداد راہ خدا میں تقسیم کی، رات کی تاریکی میں فقیروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں حج کے اعمال سے فارغ ہو کے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور میرا ہاتھ خالی ہے، میں نادار ہو چکا ہوں، اپنے شہر جانے کے لیے میرے پاس کوئی زاد و راحلہ، کوئی خرچہ نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں تو میں اپنے شہر جا کے جب کوئی پیسہ میرے ہاتھ آئے تو آپ کی طرف سے میں صدقہ دوں گا راہ خدا میں۔ تو امام نے جو ہے اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور درہم و دینار 200 دینار جو ہے انہیں اس کو عطا کیا۔ کس طریقے سے عطا کیا؟ دروازے کو مکمل کھولے بغیر ہاتھ کو باہر کر کے اس طرح سے دیا کہ اس کی نظر امام کے چہرے پہ نہ پڑے، کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں وہ سائل۔ اس حد تک جو ہے سائل کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ آج کل کی دنیا امیر لوگ صاحبان منصب کیا کرتے ہیں؟ کوئی چیز دیتے ہیں اتنا ذلیل کرتے ہیں ان بیچاروں کو کہ عمر بھر جو ہے وہیں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ میں تھا کہ تم پہ احسان کیا، میں تھا کہ تم جو ہے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی۔ امام علیہ السلام کا یہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، امام کا کردار عین پیغامات قرآنی، اپنے صدقات کو منت کے ذریعے باطل نہیں کرو۔ معمولی سے مدد کسی کی ہے، عمر بھر جو جب اس کے دیکھتا ہے تو وہ یاد ہے کہ میں تمہاری مدد کی تھی، اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا کیا حشر ہوتا، گنتا رہتا ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک جو ہے پستی کی علامت ہے۔ اور امام علیہ السلام ایک دفعہ اپنے باغ انگور میں تشریف فرما تھے خراسان کے شہر میں، تو اتنے میں آپ جیسا ایک دوستدار محب اہل بیت امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سلام کیا، اور امام علیہ السلام کے دست مبارک میں انگور کا گچھا تھا، انگور تناول فرما رہے تھے، تو انگور کے 2 دانے اس شخص کو دیے، لیکن اس شخص کو جو ہے یہ کم محسوس ہو، صرف 2 دانے مجھے دے رہے ہیں، امام صرف انگور کے 2 دانے مجھے دے رہے ہیں۔ تو اتنے میں کوئی اور دوستدار، کوئی اور محب اہل بیت امام کی خدمت میں تشریف شرف یاب ہو گئے۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، مولا میرا سلام ہو آپ پر۔ وہ معرفت کے اعتبار سے زیادہ فیض یاب ہو چکا تھا، امام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جو ہے جتنی تعداد میں انگور جو ہے وہ پہلے والے شخص کو دیا تھا اتنا 2 انگور کے 2 دانے اس کو دیا، تو اس شخص نے اے اللہ تیرا شکر ہے، دست ولایت سے عنایت ہو رہی ہے مجھ پر۔ امام رضا علیہ السلام جیسے رؤوف مولا اپنے دست مبارک سے مجھے انگور کے دانے عطا فرما رہے ہیں، اے اللہ شکر تیرا۔ تو جب شکر کیا تو امام عالی مقام نے اپنے انگور کا جو پورا گچھا جو دست مبارک میں تھا وہ پورا دے دیا، یہ رکھو۔ وہ شخص اور بھی وجد میں آ گیا، لطف الہی کے سامنے شکر خدا بجا لانا شروع کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے اس نعمت پر کہ مولا
امام رؤوف اپنے دست مبارک سے 10 مبارک میں جتنے بھی انگور تھے وہ پیش کیا. شکر یا اللہ، تیرا شکر ہے، 1000 مرتبہ شکر. اس کے بعد امام رؤوف، وہ کریم، وہ جواد، وہ وجود سخا کے پیکر، مولا نے فرمایا کہ اے دوستدار، یہ انگور کا باغ ہے نا، یہ میری طرف سے تمہیں ہبہ، تم اس انگور کے باغ انگور کے مالک ہو یہاں آج سے. تو وہ شخص حیران ہو گیا جو پہلے آیا تھا، جس نے جو ہے 2 دانہ انگور کو کم سمجھا تھا. کم نعمت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. نعمت تو اگر شکر گزاری کریں تو انسان نعمت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو اس نے اعتراض کیا کہ میں تو پہلے آیا تھا، تو یہ مراعات مجھے ملنی چاہیے تھی. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت تم پہ زیادہ کروں گا. یہ سنت الہی ہے. اور امام علیہ السلام جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، لہٰذا جو بھی شکر زیادہ بجا لاتے ہیں اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کنت. فارسی زبان میں ایک شعر ہے، شکر نعمت نعمتت افزون کنت. نعمت کی شکر جو ہے وہ تمہاری نعمت کو میں اضافہ کرتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ جب تکلم فرماتے تھے، جب کوئی شخص جو ہے بات کر رہا ہو تو امام انتظار کرتے تھے تاکہ اس کا کلام مکمل ہو جائے. کسی کے کلام کو قطع نہیں کرتے تھے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں جو ہے بول دیتے ہیں فل سٹاپ پہ پہنچنے سے پہلے. صحیح ہے جی، وہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں اور میں جو ہے درمیان میں قطع کلامی کروں. یہ قطع کلام پھر بعد میں کہتے بھی قطع کلامی معاف، قطع کلامی معاف، معافی مانگتے ہوئے. تو سیرت امام کیا ہے جی؟ سیرت امام جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو بات جو ہے کسی خاص منطقی نقطے پر پہنچنے کے انتظار کرو. اس کے دل میں جو بات ہے وہ کہنا چاہتا ہے وہ بات مکمل ہونے دو، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنا موقف بیان کرو. تو امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک جو ہے شخص کی بات کامل نہیں ہوتی تھی وہ امام علیہ السلام تکلم نہیں فرماتے تھے. بلند اونچی آواز میں ہنستے نہیں تھے، قہقہہ نہیں لگاتے تھے، قہقہہ نہیں لگاتے، بلکہ امام علیہ السلام جو ہے تبسم، مسکراہٹ فرماتے تھے، قہقہہ نہیں لگاتے تھے. کسی کے سامنے جو ہے اپنے پائے مبارک نہیں پھیلاتے تھے. یہ بھی تکریم ہے انسان کی تکریم. دیکھیں جی کس حد تک جو ہے امام علیہ السلام انسان کو عزت دے رہا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ یہی ہستیاں حاکم بن جائیں، یہی ہستیاں حکومت کریں. اگر حاکم اس طرح بنے تو اس معاشرے کا حال کیا ہو؟ وہ معاشرہ تو جنت بن جائے گا. صحیح ہے جی، جہاں عدالت انصاف. یہاں آج کل دنیا کے لوگ کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ دنیا میں عدالت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، پاورٹی نہیں ہے. اور جب عدالت کرنے کا موقع آتے تو اس میں بھی امتیازی سلوک ہیں. صحیح ہے جی، ہاں. تو یہ ناانصافیاں، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا کے جو حکام ہیں وہ غیر عادل ہیں. وہ جو ہے اس منصب کے حقدار نہیں ہے. وہی اس منصب کے حقدار کیا کون ہے جی؟ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا کے مقرر فرمایا تھا. ان کو حکومت کرنے کا حق ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور امام رضا علیہ السلام کے علمی فیوزات میں سے ایک نقطہ آخر میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کی زحمت تمام. معذرت چاہتا ہوں کہ اگر بات طویل ہو گئی ہے تو. کہ امام علیہ السلام کے اہم کارناموں میں سے ایک کہ دنیا بھر سے دانشوران آتے تھے امام کی خدمت میں، سوالات پیش کرتے تھے.
سوالات کے بعض اوقات جو ہے شفاہن جواب دیتے تھے، لساناً زبان اثر کے ذریعے، باتوں کے ذریعے، اور بہت سارے خطوط آتے تھے، مکاتبات ہو، جس طرح جو ہے ہم اپنے زمانے میں مجتہد کو جو ہے ہم سوال بھیجتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں، استفتاء یعنی طلب فتویٰ کرنا، اپنے شرعی مسئلہ جو توضیح میں نہ ہو، دوسرے کتابوں میں نہ ملے، تو وہ بات کلیئر نہ ہو، تو ہم جو ہے سوال بھیجتے ہیں، جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے لیے سوال بھیج کے ارسال کرتے ہیں۔ آج کل جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ سہولت میسر ہے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ مومنین جو ہے خط لکھتے تھے امام کو، سوالات شرعی اور مسائل لکھ کے امام علیہ السلام ان سوالات کے جواب دیتے تھے۔ تو ایک شخص ہے محمد ابن عیسیٰ یقطینی، محمد ابن عیسیٰ یقطینی امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے، کہ وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان تمام خطوط، وہ تمام جو رسالے، جو خطوط جو بھیجے تھے دنیا بھر سے آئے تھے یا مدینہ کے اندر سے، ان تمام خطوط جن میں جو ہے شرعی سوالات کیا گیا تھا، دینی سوالات، مختلف قسم کے سوالات دیا گیا تھا، تو امام نے تحریری جو ہے جواب دیا، تحریری شکل میں۔ تو ان کی تعداد کو جب گنا تو اس کی تعداد جو ہے، تو خطوط کی تعداد جو تحریری مسائل کے جواب دیے تھے 18,000 کے لگ بھگ، 18,000 کے لگ بھگ جو ہے جواب تحریر کیے ہیں اوراق کی شکل میں، ورقے کے ذریعے۔ اس میں اس حد تک جو ہے نور علم کو پھیلانا اور جہالت کو مٹانا یہ امام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ معرفت اہل بیت سے منور اور روشن رکھیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے جو تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ یہاں نماز بھی پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے جی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے 7 سال کی عمر سے یا 9 سال کی عمر سے، 7 و 9 میں اختلاف ہے، بعض احادیث میں 7 سال کی عمر سے، بعض احادیث میں 9 سال کی عمر سے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے جو ہے ماں باپ سے کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دے دو، ان سے کہو کہ نماز پڑھنا شروع کریں، اگرچہ ریگولر نہیں پڑھ سکتے، کبھی کبھار پڑھیں، صحیح ہے جی، جب توفیق ہو جائے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ 9 سال کی عمر سے عادت ڈالیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز بوجھ نہ بن جائیں۔ اب سے جو ہے اللہ سے بات کرنے کا جو لطف ہے اس کو تجربہ کریں، صحیح ہے جی، کیونکہ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنا ہے۔ روایت میں ذکر ہے کہ جب دو شخص جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، دو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو انس و الفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ ہم سے تکلم فرمائیں، تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو انس و الفت و محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو روایت اور حدیث میں ذکر ہے کہ جب تم چاہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو نماز پڑھو، اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے تکلم کریں تو قرآن شریف کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کریم کلام الہی ہے، صحیح ہے جی۔ بس دعا کریں سب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم اشف مرضانا يا الله، وارحم موتانا يا الله، وسلم مسافرينا يا الله، وأد ديوننا يا الله، واغفر ذنوبنا يا الله، واحفظ فقهاءنا وعلماءنا يا الله، وعجل في فرج مولانا يا الله، واجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام شہداء، صلحاء، مؤمنین مؤمنات، شہداء ملت جعفریہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے، باقی تمام مؤمنین جو تشریف فرما ہیں مسجد کے اندر، ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔